اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر انہی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے۔ دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تو بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حذف کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے۔ بہترین حدیث قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 7 جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ 7 جگہ آ رہا مشابہ تو ہے نا۔ قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے، اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں۔ تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مثانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہی حذف کا موضوع ہے، کا اسلوب ہے، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے، آگ کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے، سوء العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روح و ریحان و جنت نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوں گے۔ بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، ظالموں سے، چکھو مزہ، جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے۔ کذب الذین من قبلہم، اے نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔